بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس کی مثال گزر گئی ہے. کوڈ 3 کے حصے میں 4 یا 5 کے حصے شامل ہیں. اس طریقے سے یہ 6 کے حصے میں 7، 8 اور 9 کے حصے میں 10 یا 11 کے حصے بھی شامل ہے. یہاں پہ ایک اور بات بھی اس کے ساتھ ہے کہ نیز کوڈ 9 کے حصے میں کوڈ 7 یا 8 کا حصہ بھی شامل ہوگا، بشرطے کہ اس کو لغت کے 5 جداول میں الگ حصہ نہ ملا ہو. ٹھیک ہے جی. یہ ہے، دیکھیں یہ ہے، کہہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں 9 کے حصے میں. 9 کون ہے؟ 9 ہے یہ ابن. ٹھیک ہے، ابن الابن. 9 کے حصے میں کس کا حصہ شامل ہے؟ 7 یا 8 کا حصہ. یہ 7 یا 8 کا، 7 یا 8 کا اوپر والے کا حصہ بھی شامل ہے. لیکن بشرطے کہ ان دونوں کو جو ہے الگ حصہ لغت کے جداول میں نہ ملا ہو. تو تب جو ہے اگر یعنی کہ اگر یہ محجوب ہو اور اس کو حصہ مل رہا ہے، 7 اور 8 محجوب ہو، جی صحیح، 9 کا حصہ مل رہا 9 کا حصہ مل رہا ہو. ٹھیک ہے جی. تو تب جو ہے 9 سے کٹوتی ہوگی، 9 سے جو ہے کٹوتی ہو کے نا ان کا حصہ بھی اس میں شامل کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے. ابھی شامل کی بات بھی سمجھ آئی سر. ٹھیک ہے نا. جی سر. تو اس 9 کے حصے میں 10 اور 11 کا حصہ بھی شامل ہوگا. 10 اور 11 کا بھی حصہ شامل ہوگا. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ 7 اور 8 ہے، جی سر جی، 7 یا 8 ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ جمع کیا جائے گا. اگر یہ موجود 10 یا 11 ہے نا، اس کے ساتھ جمع کیا جائے گا. جی سر. یعنی کہ مثلا ان کی تعداد مثلا اگر 1 ہے، 11، ٹھیک ہے، 11 ہے، ان کی تعداد 1 ہے اور 1 یہ ہے، تو یہ ٹوٹل مل کر کے 2 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی اس صورت میں ان کو اور ان کو برابر حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. جی سر. بشرطے کہ یہ کیا ہو، محجوب ہو. اگر ان کو حصہ ملا تھا، پھر یہ جو سر جی ہم پڑھ رہے ہیں 9 کے حصے میں 10 اور 11 شامل ہے. لیکن اگر شرط پایا نہیں گیا، اگر شرط پایا گیا تو پھر یہ سر جی 8 اور 7 اس میں پھر شامل ہو جائیں گے. اگر یہ محجوب نہ تھے تو سر جی، اگر یہ محجوب نہ تھے تو پھر یہ 9 کا کوڈ صرف یہ 10 اور 11 کے اوپر استعمال ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنا حصہ لے لیا نا، خاص ہو جائے گا اس کے ساتھ. اس کو اگر لغت نے محجوب کیا ہے جی تو تب جو ہے یہ قاعدہ چلے گا. اگر لغت نے محجوب نہیں کیا تو پھر قاعدہ نہیں چلے گا. لیکن یہ قاعدہ تو تب ہے جب کہ لغت نے محجوب کیا ہو. ٹھیک ہے سر. آگے دیکھیں. ایک سر جی، یہ 9. ٹھیک ہے جی. تو 9 کے حصے میں 10، 11 کا حصہ شامل ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور 9 کے حصے میں 7، 8 کا حصہ بھی شامل ہوگا، لیکن جب محجوب ہو. جب کیا ہو؟ محجوب ہو. ویسے مطلقاً شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی سر. اچھا، آگے جو ہے 17، 18 کے حصے میں 19، 20 کا اور 21، 22 میں 23، 24 کا حصہ شامل ہے. اچھا، یہاں سے جو اخیر والا ہے نا، یہ آخری قاعدہ جو ہے، آخری قاعدہ. ٹھیک ہے جی. یہاں ویسے ایک آپ کے سمجھنے کے لیے ایک علامتی نشان لگاتا ہوں. یہ قاعدہ جو ہے یہاں تک جو ہے للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی 2:1 کا. لیکن یہاں پہ ایک آگے ہے کوڈ 16، یعنی نانی کے حصے میں کوڈ 15، یعنی دادی کا حصہ بھی شامل ہے. جی سر. بشرطے کہ 12 زندہ نہ ہو. فقہ حنفی مالکی کے مطابق 1:1. یہ 2:1 نہیں ہے یا 1:2 نہیں ہے. للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہے. اوپر والا قاعدہ کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین ہے. لیکن یہ قاعدہ کیا ہے؟ یہ برابر ہے. اس کو کہتے ہیں برابر. یہ 12 کوڈ دادا ہے، باپ ہے نا. یہ دیکھیں میت کا باپ ہے نا. جی. بشرطے کہ باپ زندہ نہ ہو. اچھا، فقہ حنفی اور مالکی کے نزدیک یہ شرط 12 زندہ نہ ہونے کی شرط ہے. 12 زندہ نہ ہونے کی شرط ہے. سمجھ گئے؟ 15 کا حصہ ہی. 16 کے حصے میں
15 کا حصہ بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی صحیح. یہ مالکیہ کے نزدیک شامل ہے بشرط کہ 12 زندہ نہ ہو. نہیں آپ دیکھیں 16 نانی کے حصے میں 15 کا حصہ بھی شامل ہے, برابر شامل ہے, برابر حصہ. وضاحت کر دیں 15 کیا ہے؟ 15 دادی ہے. دادی صحیح. نانی اور دادی. ہاں صحیح. نانی کے حصے میں دادی کا حصہ بھی برابر شامل ہے بشرطے کہ جی صحیح باپ موجود نہ ہو. باپ موجود نہ ہو. صحیح. 12 موجود نہ ہو. ٹھیک ہے جی. جی صحیح. فقہ حنفی کے نزدیک. جی صحیح. ٹھیک ہے جی. فقہ حنفیہ مالکی. ٹھیک ہے جی. اور مالکیہ کے نزدیک بھی 12 کا زندہ نہ ہونا شرط ہے. لیکن اگر 12 زندہ ہو تو اگر 12 زندہ ہو تو پھر احناف اور مالکیہ کے نزدیک 15 کا حصہ جو ہے وہ 16 میں شامل نہیں ہوگا, بلکہ 16 کو حصہ ملے گا اور 15 کیا ہو جائے گی؟ محجوب ہو جائے گی.